اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جس ملک میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس حکومت میں بھی یہ معیار رعایت نہیں کیا جاتا، 35 لاکھ 36 لاکھ کروڑوں کے حساب سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، مادام العمر مراعات دی جاتی ہے، پٹرول، بجلی، گیس، پانی فری ہوتا ہے، ٹیلی فون فری ہوتا ہے، انٹرنیٹ فری ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، پلاٹ، مکان، جائیدادیں، پتہ نہیں کیا کچھ انہیں دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں؟ چونکہ اس نے سرکار کی خدمت کی ہے۔ تو کہاں سے یہ سب دیا جا رہا ہے؟ وہ جو مظلوم ہے اس کی جیب کاٹ کر، اس کا پیٹ کاٹ کر، اس کا خون پسینہ بہا کر، اس کے اموال سے چپاول کر کے، اس کو موت کے منہ میں دھکیل کر، اس کے حلق سے لقمہ نکال کر ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، ان کی اولاد کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ ہرگز کلا کلا، ہرگز یہ تعلیمات اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور کیا اس سے طبقاتی نظام وجود میں نہیں آئے گا؟ یقیناً طبقاتی نظام وجود میں آئے گا۔ کیا اس سے اسلام کے قوانین کا احیاء ہوگا؟ ہرگز ہرگز اس سے اسلام کے قوانین کا احیاء نہیں ہوگا۔ کیا یہ افراد جو ایسا مال، ایسا لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے، کیا یہ اللہ کے نزدیک حلال ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، یہ حرام مال ہے جسے یہ اپنی گردن میں اور اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں، اور کل کو ان تمام افراد کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے، اس ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے جسے یہ اپنے وجود پر لوگوں کے اموال سے خرچ کر رہے ہیں، اور اس جو ہے وہ قانون کے تحت خرچ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے لیے یہ چیز مجاز قرار دی ہے۔ حکومت صرف اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ کی حکومت میں اللہ کے قوانین چلتے ہیں۔ اگر ریاست اسلامی ہے تو قانون بھی قانون الہی ہوگا، اور قانون الہی میں سب آپس میں مساوی ہیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔